تم ہو ہندو ہم مسلمان دونوں باہم ایک ہیں، جس طرح آداد جمنا اور زمزم ایک ہے۔ ناچیز کو سید حسین مہدی کہتے ہیں۔ والد ہمارے سید نادر آغا صاحب تھے، اور اپنے بارے میں کیا بتاؤں، ایک ادنا شخصیت کا مالک ہوں، کیا اپنے بارے میں بتاؤں۔ یہ 1905 میں کتب خانہ نادر کے نام سے یہ کتب خانہ قائم ہوا، اور اس اثنا میں جو بھی وقت گزرا ایک سے ایک کتابیں فراہم ہوئیں، اور والد صاحب ہمارے خود ایک اچھے خوش نویس تھے، اور ہر یعنی کتابت کے طرز پر انہیں ملکہ حاصل تھا، جیسے خط ریحاں، خط سرخ، نستعلیق وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال یہ کہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں آتا، لیکن ہاں ہم نے کچھ دیکھا ہے اپنے والد صاحب کو اس طریقے سے منہمک ادبی دنیا میں، کہ بہرحال اپنے عہد کے جانے مانے آدمی تھے۔ نظام حیدرآباد سے تعلق تھا، کتابوں کی زیادہ تر جو کتابیں جمع ہوتی تھیں وہ نظام حیدرآباد کو جایا کرتی تھیں۔ نایاب کتابیں ملتی ہیں نہیں، ظاہر ہے نایاب کے معنی یہی ہیں کہ جو نہ ملے۔ اختصار یہ کہ وہ کتابیں بہت ہی کم اب تو دستیاب ہی نہیں ہیں۔ جس وقت لوگ یہاں سے پاکستان جا رہے تھے اس وقت پر کتابیں سب جو جس دام جو جسے مل گئی وہ مل گئی، یہ ہوا کرتا تھا۔ لیکن معیاری کتابیں زیادہ تر ایران کے محققین اور ایرانی طرز اور تزئین کاری ایران کی ایک مشہور ہے، ساری دنیا میں مشہور ہے۔ جیوک دریوک سے لوگ آتے تھے اور والد صاحب سے اپنی فرمائش کرتے تھے کہ فلاں کتاب مجھے چاہیے ہے اور فلاں کتاب چاہیے۔ بہرحال اس کی فراہمی میں بہت ہی زحمت ہوتی تھی، شہروں شہروں جانا پڑتا تھا، کہاں سے کیا ملے کہاں سے کیا ملے۔ بہرحال ایک نادر کتب خانہ تھا تو کچھ نوادرات تھے، اور رضا علی عابدی صاحب خدا بھائی ان کو سلامت رکھے، وہ کئی بار انہی نے گفتگو کی والد صاحب سے، اور کتب خانے کے عنوان سے ہمارے اس کتاب کا بھی ذکر، ہمارے کتب خانے کا بھی ذکر کیا انہی نے۔ جو کتابیں آتی تھیں ان کو اندراج کرتے تھے، سمجھے آپ، رجسٹر میں، اور وہ کتابوں کے رجسٹر ان کے مرنے کے بعد ایک رجسٹر تو چوری ہو گیا۔ چوری کیا ہوا، ایک صاحب لے گئے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں، اور باقی جو تھے وہ کسی دوست نے لے لیے، ادب دوست حضرات، وہ انہی نے واپس کر کے نہیں دیے۔ پھر بھی کچھ رجسٹر ان کے میرے پاس موجود ہیں، مخطوطات موجود ہیں میرے پاس۔ دیکھیے علم بہت ضروری چیز ہے، اور علم میسر ہوتا ہے مطالعے سے، کتابوں سے۔ لہذا یہ ہے کہ کتاب جو ہے بینا بناتی ہے، بینائی، آنکھوں میں روشنی آتی ہے، آپ دور سے دیکھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو لوگ واقف نہیں ہیں، ان کو ذوق نہیں ہے اردو ادب یا سنسکرت ادب یا فارسی ادب سے، وہ انہیں کچھ معلوم، جو قصہ کسی سے سن لیا وہی انہیں، اب سچ ہے کہاں تک تصحیح ہے کیا ہے وہ کچھ نہیں۔ علم بہت ضروری چیز ہے، اور علم حاصل ہوتا ہے محققین کی تحقیق سے، اور ان کو جب جامہ پہنایا جاتا ہے، کتابی جامہ پہنایا جاتا ہے، تو وہ ہم تک آ جاتی ہیں۔ ہمارے بزرگ نیشاپور سے آئے تھے، اور کچھ دن بعد یہاں رہ کے
اس کے بعد پھر نیشا پور گئے اور وہاں سے پوری فیملی کے ساتھ میں یہاں آئے. ہم لوگ سادات بارہا کہلاتے ہیں. وہی فارسی ہی زیادہ تر ہندی اور فارسی بولی جاتی تھی. اب یہ ایک دوسری بات ہے کہ یہ 200 برس سے اس کے کئی نام آئے ہیں. اردو جسے کہتے ہیں یہ کئی نام سے مشہور ہوئی ہے. چنانچہ اس وقت پر ریختہ جو کہا جاتا ہے یہ 150 برس پہلے 200 برس کی بات ہے کہ یہ ریختہ کے نام سے جانی جاتی تھی. اور اس میں شعراء نے بہت محنت کی ہے، جس میں سر فہرست نام آتا ہے میر تقی میر کا. حالانکہ اور بھی ولی دکنی ہیں اور ان سے پہلے کے لوگ ہیں. ایک واقعہ یہ ہے کہ والد صاحب کی طبیعت بہت خراب تھی اور ہمارے چھوٹے بھائی صاحب جو ہیں وہ کہیں گئے ہوئے تھے، تو ہمارے والد صاحب ہم کو ایک شعر سنا رہے تھے. وہ جب آئے تو انہی نے محسوس کیا یہ انہی نے مجھ کو کہا ہے، جبکہ ان سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. تو اس وقت کی گفتگو جو تھی کہ وہ شعر سنا رہے تھے کہ بس اب آپ تشریف لے جائیے، بس اب آپ تشریف لے جائیے، جو گزرے گی دل پر گزر جائے گی، طبیعت کو ہوگا قلق چند روز، سنبھلتے سنبھلتے سنبھل جائے گی. تو وہ جب انہی نے پہلا قدم رکھا تو وہ کہنے لگے کہ وہ شاید مجھ سے ناراض ہیں، تو وہ بس اب آپ تشریف لے جائیے، وہ گھر سے باہر چلے گئے. بعد میں مجھ سے انہوں نے کہا کیا کہہ رہے تھے، وہ کہا پر ناراض تھے. بھائی میں نے کہا تمہاری حماقت ہے، پوری بات سنی نہیں، تم متاثر ہو گئے. ہمارے ملک کے ہندو شعراء ایک سے ایک باکمال گزرے ہیں. باہمی محبت اور شاگردی اور استادی وہ سب، وہ ان کے شاگرد وہ ان کے شاگرد وغیرہ وغیرہ. میں چند اشعار دیکھیے اگر سلسلے سے یاد رہے تو آپ کو سناتا ہوں. دے چکا اشک مسلسل کی روانی تجھ کو، دے چکا اشک مسلسل کی روانی تجھ کو، اور کیا چاہتی ہے اے شب ہجراں مجھ سے. یہ مرتضیٰ حسین صاحب لو کا شعر. اور بہت ہی جعفر حسین صاحب منظر آیا کرتے تھے. اب آنے کو تو جوش ملیہ وادی صاحب آتے تھے، بہت سے لوگ آتے تھے. اور ایک عجیب دور تھا. اب تو سب ختم ہو گیا. اب وہ ادب، وہ نشستیں، وہ آداب، وہ لے دے کے بس. اب کیا کہیں کہ ادب کا کیا عالم ہو گیا ہے اردو ادب. ریختہ سمجھ لیجیے کہ یہ وہ ادارہ ہے کہ جو ختم ہو جائے، خاک میں مل جائے، اس کے باوجود بھی وہ تصویر اس کی ہے. وہی علم جو 200 برس پہلے تھا آج دیکھنا چاہتے ہیں، ریختہ کو اٹھا کے دیکھ لی. ریختہ ایک ڈکشنری ہے. آنند رام الفت کا شعر کہ آباد یہ مہکش ہیں ساقی کا بھلا ہو، آباد یہ مہکش ہیں ساقی کا بھلا ہو، پھر قلقل مینا کی بلند آج صدا ہو. دیکھیے ایک سچ بات تو یہ ہے کہ اردو سے علاقہ ہے نہیں، ذوق ہے نہیں. اور جو لوگ اردو سے ذوق رکھ رہے ہیں ان کا علاقہ ہے، وہ تو بس یہ ہے کہ اب جو ان پر عمل کیا جائے گا وہ زبان بگڑتی چلی جائے گی. اب یہ ہے کون استعارے، تشبیہات، امثال، یہ سب کہاں ہے. اب تو بس جلدی سے کوشش کی ہو کسی نہ کسی طریقے سے پروفیسر ہو گئے بس. وہ جیسے زمین کے اندر سے کھود کے جواہرات نکالے جاتے تھے وہ بات نہیں ہے. اب اس رنگ کے جواہرات تو امیٹیشن میں بن جاتے ہیں، لیکن وہ بات اب آ نہیں سکتی نہ ہے. ہمارے والد صاحب کے کتابیں
جو کتب خانے کی تھیں، دیمک لگی، انقلاب آیا، کچھ بچیں، بہرحال ہم تک وہ کتابیں آئیں اور ہم نے جمع کیں، لیکن ان کتابوں سے وہی محبت ہے کہ جو والد صاحب سے محبت تھی۔ اب آپ کہیں گے والد صاحب سے، ارے بھائی وہ ان کی نشانی ہے، وہ تاکید سے، وہ ناٹ فار سیل یعنی بکاؤ ہیں نہیں، وہ کتابیں آج بھی رکھی ہیں، یا ہمارے والد کی تحریریں ہیں، یا وہ خطیں وغیرہ لکھتے تھے، خط گلزار میں بھی کچھ لکھتے تھے کہ بلبل بھی بن گئی اور قل ہو اللہ بھی لکھ دی گئی، بسم اللہ بھی لکھ دی گئی، وغیرہ وغیرہ، وہ سب چیزیں موجود ابھی تک تو ہیں، کل کیا ہوگا خدا جانے۔ ایک عالم کی زندگی میں کتاب اتنی ضرور ہے جیسے کہ کسی شخص کو یہ تسبیح کے دانے جو ہیں، یہ جو تسبیح بنی ہوئی ہے، میرا جنیو نہ ہوتا اگر تو یہ تسبیح کیسے ہوتی؟ جس طرح جنیو تسبیح کے دانے ایک ہوتے ہیں، میل محبت اسی صورت سے دانہ دانہ بندیے تسبیح شیخ گر نہ بودی رشتہ زنار ماں، اگر میرا جنیو کا رشتہ نہ ہوتا تو یہ تسبیح نہیں بن سکتی تھی۔ بس اب آپ تشریف لے جائیے، بس اب آپ تشریف لے جائیے، جو گزرے گی دل پر گزر جائے گی، طبیعت کو ہوگا قلق چند روز، سنبھلتے سنبھلتے سنبھل جائے گی۔